بھائیو، جس اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، جو عزت دیتا ہے، جو ذلیل کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی لگام ہے، تمسک السماوات والارض تزولا، جو راتوں کو لمبا کرے تو چھوٹا کوئی نہ کر سکے، یولج اللیل فی النہار، جو دن کو لمبا کرے تو چھوٹا کوئی نہ کر سکے، یولج النہار فی اللیل، جو عزت دے تو کوئی ذلیل کر نہ سکے، وتعز من تشاء، جو ذلیل کرے تو کوئی عزت نہ دے سکے، وتذل من تشاء، جو بادشاہی دے تو کوئی انقلاب اسے الٹا نہ سکے، تؤتی الملک من تشاء، جو الٹانا چاہے تو کسی انقلاب کا انتظار نہ کرے، وتنزع الملک ممن تشاء، بیمار ہو جاؤں تو شفا دے وہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کھانے کی ضرورت ہو تو وہ کھلائے، الذی هو یطعمنی، پیاس لگے تو وہ پانی پلائے، ویسقین، پانی وہ پلائے، خوشی کو ڈھونڈوں تو وہ عطا کرے، اضحک، غمگین ہو جاؤں تو اوپر سے غم آئے، وابقا، مال کی ضرورت ہو تو وہ غنی کرے، اغنا، فقر سے بچنا چاہوں تو وہ ہے جو فقر لاتا ہے، بچاتا ہے، وَأَقْنَا، انقلاب زمانہ اس پر اثر انداز نہیں، وہ انقلاب لاتا ہے، لا یخشى الدوائر، لا تغیرہ الحوادث، لا تراہ العیون، نظریں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال پہنچ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے تعریف کر نہیں سکتے۔ اللہ نے خود قرآن میں مثال دی، لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندری سیاہی بنا دو، ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درخت کاٹ کے میں تمہیں قلم بنا کے دیتا ہوں، تم نہ بناؤ، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں کہوں گا قلم بناؤ، میں بنا کے دوں گا، میں بنا کے دوں گا، اور ساتوں سمندر سیاہی بنا دوں گا، اور تم سب پر علم کا دروازے کھول دوں گا، اور سارے آدم سے لے کر آخر انسان کو سمندر کے کنارے بٹھاؤں گا، میں کہ یہ سمندر، یہ قلم، یہ کاغذ، لکھو میری تعریف، لکھو میری عظمت، کبریائی، بڑائی، ملک، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، خالق، باری، مصور، غفار، قہار، وہاب، رزاق، فتاح، علیم، قابض، باسط، خافض، رافع، معز، مذل، سمیع، بصیر، حکم، عدل، لطیف، خبیر، حلیم، عظیم، غفور، شکور، علیج، کبیر، حسیب، جلیل، کریم، رقیب، مجیب، واسع، مجید، باعث، شہید، حق، وکیل، قوی، متین، ولی، حمید، محصی، مبدی، معید، محیی، ممیت، واجد، ماجد، واحد، احد، صمد، قادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، اول، آخر، ظاہر، باطن، والی، متعال، بر، طواب، منتقم، عفو، رؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، مقصد، جامع، غنی، مغنی، مانع، دار، نافع، نور، ہادی، بدیع، باقی، وارث، رشید، صبور، حنان، منان، دیان، رحمان، رحیم، لکھو یہ سب کچھ کہ میرا اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ساری دنیا کے انسان عاجز آ جائیں گے، ہم فرشتوں کو بلائیں گے، وہ بھی لکھ لکھ کے عاجز آ جائیں گے، پھر ہم جبریل میکائیل کو اتار دیں، اسرائیل اسرافیل کو اتار دیں، عرش کے فرشتوں کو اتار دیں، ان کے قلم بھی عاجز آ جائیں گے، پھر فرشتوں سے زیادہ علم ہے انبیاء کا، تو 1,24,000 انبیاء بھی بھیج دیں گے، ان کے قلم بھی تھک ہار جائیں گے، پھر ان سے زیادہ علم ہے رسولوں کا 313، ہم ان کو اتاریں گے، پھر ان کے قلم بھی تھک جائیں گے، پھر رسولوں کے سردار ہیں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اتار دیں تو ان کا قلم بھی تھک جائے گا، پھر کل کائنات کے، انسانیت کے سردار اور نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، بحر بر کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس
بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفش بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلعیل بن قینان بن آنوش بن شیسب بن آدم علیہ السلام۔ آیا میرے حبیب آپ بھی قلم پکڑو، کاغذ پکڑو، سیاہی ہے، لکھو اپنے رب کو۔ میرے نبی سے بڑھ کے کون لکھے گا؟ ان سے بڑھ کر اللہ کو کون جانتا ہے؟ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہو، ان سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے؟ جن کو حبیب کا ٹائٹل ملا ہو، خلیل کا ٹائٹل ملا ہو، اور جن کو طٰہٰ کا نام ملا ہو، یاسین کا نام ملا ہو، ماہی کا رقم ملا ہو، حاشر کہا ہو، عاقب کہا ہو، فاتح کہا ہو، خاتم کہا ہو، ابو القاسم کہا ہو، طٰہٰ فرمایا، یاسین فرمایا، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی عزیز، کبھی حریص، کبھی رؤوف، کبھی رحیم، کبھی رحمت للعالمین، کبھی چہرے کا ذکر فول وجہک شطر المسجد الحرام، کبھی آنکھوں کا ذکر قرآن ما زاغ البصر وما طغى، کبھی زبان کا ذکر لا تحرک به لسانک، کبھی ہاتھوں کا ذکر لا تحرک لا تجعل یدک مغلولۃ، کبھی گردن کا ذکر علی عنقک، کبھی سینے کا ذکر الم نشرح لک صدرک، کبھی دل کا ذکر علی قلبک، کبھی کمر کا ذکر الذی انقض ظہرک، اور پھر پورے وجود کو جمع کر کے اس کی قسم لعمرک، آپ کی جان کی قسم۔ ان سے بڑھ کر اللہ کو کون جانے گا؟ جن کو اللہ، ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب بتاؤں 40 سال 6 مہینے 10 دن، کون سے؟ چاند کے 40 سال 6 مہینے 10 دن، 21 رمضان پیر کی رات۔ تو آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ 40 سال، آپ نے کہا ابو ہریرہ کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ تو ان سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے؟ لیکن سارے انبیاء لکھیں، فرشتے لکھیں، رسول لکھیں، رسولوں کے سردار، پھر ان کے سرداروں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کل کائنات کے انسان جنات لکھیں، تو میرا اللہ نتیجہ دیتا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ اور سمندر تا ایڈی ساری شے ہے، تو لا محدود ذات کون اس کو سمندر سے بیان کرے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یا اللہ یا اللہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات ماڈل ٹاؤن والے نہیں یاد کرتے، نہ کریں، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہے۔ سبحہ، سبحہ کا ایک مطلب تیرنا بھی ہوتا ہے، تیرنا، سباحہ۔ یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ ہمیں بھی کہتا ہے سبح، اور کائنات کے بارے میں کہتا ہے تم تو کرو نہ کرو وہ کر رہے ہیں۔ تیرنے میں کیا ایک لازمی چیز ہے کہ جب تک دوسرا کنارہ نہ آئے تیرنے والا رک نہیں سکتا، چلنے والا رک سکتا ہے۔ میں 1 بجے آیا، مجھے پتا چلا جمعہ 2 بجے، تو میں پھر واپس ٹور کے جا کے بیٹھ گیا اتھے۔ چلنے والا گاڑی میں، پیدل، سائیکل، موٹر سائیکل، اس کو اختیار ہوتا ہے، لیکن پانی میں اترنے والا دوسرے کنارے کے آنے تک رک نہیں سکتا۔ تو سبح میں اشارہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن والوں، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح جو شروع کرتی ہے تو موت تک پڑھتی ہی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں، کبھی نہیں رکتی، لگے ہوئے۔ لہذا تم نہ بھی یاد کرو گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے، جس کا علم کامل،
طاقت کامل، قدرت کامل، فیصلے حق. ذالکم اللہ ربکم الحق، نام اس کا حق، قولہ الحق، بول اس کا حق، وبالحق نزل، قرآن اس کا حق، ہر چاہے حق اس کا نبی، وہو الحق، ساری چیزیں حق کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی ہیں. وہ اللہ انسانوں کو کیسے تولتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں چھوٹا بندہ ہے، چھوٹا بندہ ہے، کیا مطلب ہے؟ بیچارہ روٹی مسے کھاندا ہے، یہ میڈیوکر ہے بھائی، اپنے مہینے دی ریڑ لیندا اپنی گڈی. اے جی بڑے وڈے بندے نے. کس بات پر بڑے وڈے بندے نے؟ کہ پیسہ تھبی ہے ڈھیر ساری، واہ واہ پیسہ ہے، لیا جی اے وڈا بندہ ہو گیا. جس نے وڈا چھوٹا بڑھاونا ہے، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ذرا وکھرے ہو کے دکھاؤ نا مینوں. جس نے فیصلہ دینا ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جس دن اللہ آئے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جس دن جہنم آئے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جس دن جنت آئے گی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، جس دن ترازو آئے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جس دن پل صراط آئے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب وہ صحیفے کھولے جائیں گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر ایک کی فائل اس کی گردن میں لٹکی ہوگی. اس دن کیا فیصلہ ہے عزت کا اور ذلت کا. اے بھائیو، اس مضمون کو بتانے کے لیے جتنا قرآن نے طاقت لگائی ہے، میرے خیال میں اور توحید کو بھی اتنی طاقت سے بیان نہیں کیا جتنا اس مضمون پہ قرآن نے طاقت لگائی ہے. کہ سب سے زیادہ لوگ اس میں دھوکہ کھائیں گے، کھا رہے ہیں، کھاتے رہیں گے، پہلے بھی کھایا. کہ اس مٹ جانے والی متاع کو، اس 4 دن کی زندگی کو، ان چند ٹھیکروں کو انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی عزت اور بڑائی کا معیار بنایا. اگر یہ معیار ہے، پھر تو ساری دنیا کے انسان میں کروڑوں میں ایک آدمی ہے جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے. وہ تو انصاف تھا نہ ہویا. میرے رب نے فرمایا کہ میں تمہاری عزت اور ذلت، کامیابی ناکامی کا پیمانہ تمہارے اندر اتار رہا ہوں. تم ریڈی چلاؤ یا جہاز چلاؤ، تم مل چلاؤ یا کھوکھا چلاؤ، اس وجود کو ٹھیک کر لو تو تم عزت والے بھی ہو، کامیاب بھی ہو، پاک باز بھی ہو، جنت والے بھی ہو، دنیا میں بھی جنت کا مزہ چکھو گے. اس مضمون پر دیکھو، کلام میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم اٹھانے سے. ہم بھی جب اگلے کو شک ہو تو قسم اٹھا کر اپنی بات کو طاقتور کرتے ہیں. ہمارے دیہات میں پنچایتوں میں جی سانو قسم لے دیو، اگر بندہ ڈھیلا ڈھالا ہو نہ جیسے یہ دی قسم نہیں لینی، سانو تو جی عثمانی صاحب دی قسم لے دیو تاں اسی گل مننی ہے. قسم بات کو وزنی کر دیتی ہے. تو میرے اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہنے کے بعد اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری وجہ سے اٹھائی ہے. اور کہیں ایک کہیں دو، جہاں جتنی قسمیں بڑھتی جائیں گی وزن بڑھتا جائے گا. جی تسی اب ترازو میں وٹے رکھی جاؤ تو آپ ہی وہ ہٹ ہوندا جاوے گا. والعصر ایک قسم، وزن اس کے مطابق. والضحى واللیل اذا سجا 2 قسمیں، وزن اس کے مطابق. والنہار اذا تجل واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجل وما خلق الذکر والانثى 3 قسمیں، وزن اس کے مطابق. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود 4 قسمیں، وزن اور بڑھ گیا. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہاں 5 قسمیں ہیں، اگلی بات میں وزن اور بڑھ گیا. اچھا، اور اگر اللہ ایک ہی جگہ 11 قسمیں اٹھا دے، 11 دا جمع 1 11 قسمیں اٹھائے تو زمین آسمان لرز اٹھتے ہیں. جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے صرف سانو پتہ کوئی نہیں، آسا انجے دنجے بہ جانے ہیں. زمین آسمان تھرا اٹھتے ہیں جب اللہ بول رہا ہو. جب اللہ، چونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ بولتا ہے. حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز. اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن. اب اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے.
کہ میرے رب کا کلام ہے، میرا رب خود بول رہا ہے۔ تورات میں اللہ بولا نہیں، زبور میں اللہ بولا نہیں، انجیل میں اللہ بولا نہیں، لکھوایا ہے۔ قرآن اللہ پہلے بولا ہے، پھر جبریل پر اترا ہے، پھر زمین پر آیا ہے، لوح محفوظ پہ لکھوایا گیا ہے۔ تو قرآن میرے اللہ کا بول ہے۔ اب میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے اور 11 قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، کتنی ہو گئی ہیں؟ 5۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کتنی ہو گئی؟ 11 ہو گئی۔ وَشَمْس، مجھے سورج کی قسم، وَضُحَاهَا، اس کی روشنی کی قسم، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے چاند کی قسم، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مجھے دن کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، مجھے رات کی قسم۔ 5۔ وَالسَّمَاء، مجھے آسمان کی قسم، اب اپنے آپ کو لا رہا ہے، وَمَا بَنَاهَا، اس کے بنانے والے کی قسم، اپنے آپ انویش لے آندہ ہے۔ وَالْأَرْض، مجھے دھرتی کی قسم، وَمَا بَنَاهَا، اس کے بنانے والے کی قسم۔ وَنَفْس، مجھے تیری جان کی قسم، وَمَا بَنَاهَا، تیری جان کے بنانے والے کی قسم۔ اور ہون تو میری گل سونا، یہ اللہ داستہ سے کیا نا، میں بیچ کا ٹکڑا چھوڑ کے اگلا کہتا ہوں، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، پیچھے یوں ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، میں نے تیرے اندر برائی کا تار بھی ڈال دیا ہے اور اچھائی کا تار بھی ڈال دیا ہے، اس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی۔ دو نیگیٹو پازیٹیو رہیں گے تو کائنات رہے گی، ایک جائے گا تو کائنات چلی جائے گی، طاقت چلی جائے گی۔ تو اللہ نے کہا میں نے تیرے اندر برائی کا تار بھی ڈالا ہے، اچھائی کا تار بھی ڈالا ہے، اور نتیجہ کیا نکالا ہے کہ اگر تو نے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو تو کامیاب ہے۔ مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے آکاش کی قسم، اس کے رب کی قسم، مجھے دھرتی کی قسم، اس کے رب کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کے رب کی قسم۔ اپنے آپ کو بنا لے تو کامیاب ہے، اور اگر تو نے اپنے آپ کو گندا کر دیا تو تو ناکام ہے۔ اللہ ایتھے آ کے تے گل مکائیے، اس کو نہ جوڑا ہے ڈگریوں سے، نہ دولت سے، نہ بادشاہی سے، نہ فقیری سے، نہ عورت ہونا، نہ مرد ہونا، نہ شاجی ہونا، نہ کمی ہونا۔ ارے بھائی تو جو بھی ہے یہ کام کر کے دکھا دے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے آپ کو بنا لے دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونجھ مہانے ہو۔ اس تم اپنے آپ کو بنا لو کامیاب ہو، اپنے آپ کو بگاڑو گے ناکام ہو۔ یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے 11 قسموں کے بعد ایک ہتھوڑا مارا، کامیاب وہ ہے جس کا من پاکیزہ ہو گیا، ناکام وہ ہے جس کا من گندا ہو گیا۔ اس پر فیصلہ ہے۔ پہلے ایک بات کی ہے بڑی عجیب، تیرے اندر برائی بھی ڈال دی ہے، اچھائی بھی ڈال دی ہے۔ برائی کو پہلے ذکر کیا، اچھائی کو بعد میں ذکر کیا، گندگی کا پہلے ذکر ہے، اچھائی کا بعد میں ذکر ہے۔ ایک قانون کی طرف اشارہ کیا ہے، کائنات کا بھی ہے، تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے۔ اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ اس کائنات کی اصل گندگی ہے، صفائی کو کرنا پڑتا ہے۔ صرف اپنے گھرانج بوکر چھڑ دے ہوئے تو کی ہوئے گا، اے کپڑے دھونے چھڑ دے ہوئے تو کی ہوئے گا، برتن دھونے چھڑ دے ہوئے تو کی ہوئے گا۔ کائنات کی اصل اپنے آپ کو نہلانا چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ کائنات کی اصل گندگی ہے، خوبصورتی کو لانا پڑتا ہے، اچھائی کو، صفائی کو لانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر برائی اپنے آپ آئے گی، اچھائی کو زور لگا کے لانا پڑے گا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کی خاصیت ہے کہ گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور
پھل پھول کاشت کیے جاتے ہیں، پھر نگرانی کی جاتی ہے، پھر پیرا دیا جاتا ہے، پھر سپرے کیے جاتے ہیں، پھر گوڑیاں کی جاتی ہیں، پھر راکھی کی جاتی ہے، پھر اس کو کاٹنے کے لیے، اس کا پھل لینے کے لیے ایک لمبی چوڑی محنت کی جاتی ہے، تب جا کر کچھ واپسی ہوتی ہے۔ لیکن ککر گڈن واسطے کوئی محنت کوئی نہیں۔ گندی جھاڑیوں کو کبھی دیکھا کسی نے؟ کہا میں تو خود زمینداروں کا بیٹا ہوں، کبھی دیکھا کہ بھئی ایسے ککر گردے پہ ہوئی ہے، جوائیں گردے پہ ہوئی ہے؟ نہیں، وہ خود ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آم لگانا پڑتا ہے، کنو لگانا پڑتا ہے۔ تم اپنے گھروں میں لان بناتے ہو، کچھ بھی نہ کرو، بس ان چھڑ دو، ایویں ہی چھڑ دو۔ چوتھے دن جنگل کوئی سوک جیسے کوئی ڈھائے جیسے مالی رکھے ہوئے ہیں، ادھر سے کاٹو ادھر سے کاٹو، یہاں پانی یہاں پانی، یہ گوڈی وہ گوڈی، یہاں کھاد وہاں کھاد۔ یہی انسان ہے، یہی انسان ہے۔ اس کے اندر گندگی خود آتی ہے، گناہوں کے گٹر خود ابلتے ہیں، صفائی کا محکمہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ جھوٹ سیکھنے کے لیے کوئی محنت نہیں، سچ سیکھنا پڑتا ہے۔ حرص و ہوس کی کوئی محنت نہیں، ایثار قربانی کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جہالت کی کوئی محنت نہیں، آپ پہ ہی آوے گی۔ علم کو سیکھنا پڑتا ہے، انتقام خود اٹھے گا، معاف کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ نفرت خود پیدا ہوگی، محبت کو سیکھنا پڑتا ہے۔ کفر کے جذبے خود پیدا ہوں گے، توحید کو سیکھنا پڑے گا۔ بغاوت خود پیدا ہوگی، فرمانبرداری کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ فلسفہ ہے، برائی کا پہلے ذکر ہے، اچھائی کا بعد میں ذکر ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میرے بندے تجھے گندم خود کاش کرنی پڑے گی، وہ زمین تمہیں کبھی نہیں دے گی۔ تمہیں آلو خود کاش کرنے پڑیں گے، زمین تمہیں کبھی نہیں دے گی۔ ہاں، زمین تمہیں گندی جھاڑیاں دے گی، کانٹے دار جھاڑیاں دے گی، گندی بوٹیاں دے گی، گندے درخت دے گی، وہ دے گی۔ لہذا یہ زمین سے بنا، مٹی سے بنا انسان ہے، اس کو بھی ایسے ہی اپنی گندگیوں کو خود چھانٹنا ہے، خود نکالنا ہے، اور اچھائی کی فصل کو کاش کرنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم کافر نہیں، اہل ایمان ہیں۔ پہلے ہی باغیچہ لگا ہوا ہے، صرف انہوں تھوڑا پانی دیونا ہے، گوڈی دیونی، کھاد دیونی، باقی کام تو اللہ پہلے ہی کر چھڑے ہے، ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہی نہیں۔ میں بھی دبئی میں تھا تو ایک ہندو نوجوان مسلمان ہو گیا، تھوڑی سی بات ہوئی، پھر اپنی بیوی کو لے کر آیا، میں نے اس سے بات کی، کہنے لگے دل مانتا ہے اتنے رشتے توڑنے پڑیں گے، کیسے توڑو، اتنے رشتے توڑنے پڑیں گے، کیسے توڑو۔ تو ہمیں اللہ نے اس مصیبت میں نہیں ڈالا، ہمیں ایمان ماں کی گود میں نصیب فرما دیا۔ اس کو پانی دینا، گوڈی دینا، کھاد دینا ہمارا کام رہ گیا ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو پانی، گوڈی، کھاد والا کام ہے۔ اگر آپ کرو گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک نماز نہ چھوٹے۔ عبادات میں اللہ نے جتنا نماز کو ذکر کیا، کسی چیز کو ذکر نہیں کیا، تو ایک نماز نہ چھوٹے۔ اور جو نماز تو 5 ٹائم کا کام ہے، باقی کیا کرے؟ اب سب مال ٹاؤن کے نمازی ہو، باہر سے کوئی نہیں ہے، لیکن عصر کی نماز میں یہاں 2 صفحے ہوں گی، باقی ساری کتنے ٹوٹ جاؤں گے کہ میرے رب نے جیسے جمعہ فرض کیا، باقی نمازیں بھی فرض کی۔ نماز نہ چھوٹ، کہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی میں 2 کام کر لیں، میں صرف 3 کام بتا رہا ہوں جس سے اندر کی صفائی شروع ہو جائے۔ کبیرہ گناہوں سے بچیں، کبھی ہو جائے توبہ کر لیں۔ گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں، سنو، گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں، توبہ کرو گے سب معاف ہو جائے گا۔ گناہ پہ ڈٹ جانا، کی ہو گیا، کر لیا تو کی ہو گیا، یہ خطرناک کیس ہے، یہ خطرناک کیس ہے۔ ایک بھی کر لیا اور مزاج یہ ہے کر لیا تو کی ہو گیا، سارے کیتی جان دین میں کیتا تو کی ہو گیا، یہ بڑا سیریس کیس ہے۔ اور ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ندامت کا ایک آنسو بہ ہی کوئی نہیں، سب معاف۔ وہ سڑی تو عمریں تھوڑیاں میرا اللہ آندہ ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، کوئی کرے گا اتنے؟ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، میرے رب کی عزت کی قسم، سورے فرشتے کافر بن جاون، مسلم کافر ہو جاون، کافر ہو جاون، اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں، یہ سورج تک نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے تو
ماڈل ٹاؤن والا اتنے گناہ کر کے دھرتی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر صرف ایک باری میں واقعی اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کر دوں گا ولا ابالی، اور میں نے کیوں نہیں پرواہ، ولا ابالی، میں نے کیوں نہیں پرواہ، میں کیوں نہیں معاف کرتا کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہوتا ہے، لہذا میرا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، میرا دل کرتا ہے یہ میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل نہیں کر رہا، چونکہ میرے اوپر اثر ہے۔ اور اللہ کیوں جلدی معاف کرتا ہے؟ اس کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں۔ سارے نیک بن جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، سارے گنہگار ہو جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، لہذا وہ یوں معاف کرتا ہے۔ اچھا ہمارے پاس کوئی دوئی تری واری معافی منگن آوے تو سیانے پہ ہمیں میں لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گا، ایسے لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور میرا رب اتنے گناہوں کے بعد آدمی کہتا ہے اللہ معافی دے تو اللہ کی قسم اللہ نہیں پوچھتا آئندہ تو نہیں کرو گے، جاؤ معاف کی دوبارہ ہوئی تو پھر آج جامع میں پھر معاف کر دے۔ اسی اللہ نو بنا چھڑے پاکستان دا تھانے دار پہ جڑا لیتر پھیرے ہی پھیرے، ارے وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ۔ ہم تو ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اللہ کو ایسا ڈرا کے پیش کیا ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ دو جگہ سٹنا ہی سٹنا ہے۔ ارے بھائی بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان، اللہ کی قسم ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں اس کی مہربانی کو بتانے کے لیے۔ ہاں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، معافی مانگ لینا سب معاف ہو جائے گا، جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو۔ اللہ ہر دفعہ اتنی خوشی سے معاف کرے گا جن دفعہ جیسے پہلی دفعہ معاف کیا تھا۔ اور دو کام اور کر لو بھائی، ایک اس زبان پہ قابو پا لو کہ جتنا اس نے زندگیوں کو برباد کیا ہے اتنا دھماکوں نے نہیں، اتنا لوڈ شیڈنگ نے نہیں، اتنا پیسے کی کمی نے نہیں۔ یہ زبان ہے نا، یہ بہت بڑا خنجر ہے، یہ بہت خطرناک زہر ہے، اور یہ بہت شیریں میٹھا لذیذ شہد ہے، اور یہ بہت بڑا مرہم ہے، یہ دو دھاری تلوار بھی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا بلسم اور مرہم بھی ہے، یہ سب سے سخت زہر بھی ہے اور سب سے بڑا تریاق بھی ہے، یہ 7 سمندر کی کڑواہٹوں سے زیادہ کڑوی ہے اور ساری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ میٹھی ہے۔ میں آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو بچوں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ اگر اس پہ قابو نہ آیا تو دنیا میں بھی شرمندہ، آخرت میں بھی شرمندہ۔ کہ سب سے زیادہ عمل کو برباد کرنے والی چیز زبان کا گندا بول ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنانے والی چیز زبان کا میٹھا بول ہے۔ تمہاری بیوی تم سے تنگ ہو، تمہارا بھائی تم سے تنگ ہو، تمہارا نوکر تم سے تنگ ہو، تمہارے ساتھی تم سے تنگ ہو، تو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں بھی تنگی دیکھو گے، تنگی دیکھو گے۔ اللہ اپنے معاملے میں جو چاہے جس کو چاہے بخش دے، لیکن میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سارا میں دنیا پھری پر جیسی نیگیٹیوٹی بر صغیر میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی، منفی منفی نیگیٹو، بات بات پہ ہائپر، بات بات پہ ہائپر، اتنی تو شرلی پٹاخہ نہیں پاٹ دے جی میں اپاں پاٹنے تے پھٹنے۔ میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین 30 سپارے، 114 سورتاں، 10 لاکھ حدیثاں۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7000 کا انتخاب کیا، امام مسلم نے 4 لاکھ حدیثوں میں سے کچھ 4700 کا انتخاب کیا۔ 10 لاکھ 114 صورتیں، 10 لاکھ حدیثیں، اے معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ارشاد فرمائیں۔ تو مجھے دیکھو سارے، آپ نے یوں کیا، آپ نے فرمایا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا۔ ایک چھوٹی سی گزارش، اس سے گالی نکال دو، اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکال دو۔ یاد رکھو دل ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا اور ہے، بندوں سے معافی مانگنا اور ہے۔ معاف کوئی کر بھی دے نا، دل کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ کم وقت، اس کو شعراء نے شیشے سے تشبیہ دی ہے، اور قرآن نے بھی دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے۔ قرآن نے بھی مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، زجاجہ شیشہ،
چمنی، اور یہ دل مراد ہے یہاں۔ قرآن نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، شاعروں نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، میرے نبی نے شیشے سے تشبیہ دی ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک چیز جو میرے جی میں آتی ہے کہ شیشے میں ایک عیب ہے جو کسی دھات میں نہیں، یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، یہ ٹوٹ جائے جڑتا نہیں، چپ ہو جاوے گا جڑے گا نہیں۔ مشرق کی عورت ہے، گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دے گی، لیکن دل کی محبتیں خرید لو زبان کی بدتمیزی کے ساتھ، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ تو دل کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہ کم وقت ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، اور اس کو توڑنے والی چیز زبان ہے، اور اسے جوڑنے والی چیز بھی زبان ہے۔ تو ایک آپ سے کہتا ہوں، گالیاں دینا، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، تانے دینا، ٹونٹنگ کرنا، طنز کرنا، غیبت کرنا، برائیاں کرنا، یہ اپنی زندگی سے نکالو گے تو آپ کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اوروں پہ فوکس رکھو گے، جیسے یہ کیمرہ میری تصویر لے رہا ہے، اپنی نہیں لے سکتا چونکہ اس نے اپنی آنکھ میرے اوپر فوکس کر دی، تو اپنی تصویر کبھی نہیں لے سکے۔ تو جو اوروں کے اوپر اپنے فوکس کر دیتے ہیں آنکھیں، انہیں اللہ اپنے عیب بھلا دیتا ہے، وہ اپنی غفلتوں میں مر کے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جاتے ہیں۔ لہذا بھائیو اپنی آنکھیں بند کر لو لوگوں کے عیب دیکھنے سے، اپنی زبان سی لو لوگوں کے عیب بولنے سے، اپنے کانوں کو بند کر لو لوگوں کی برائیاں سننے سے، آپ انتہائی خوبصورت زندگی دیکھو گے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کئی ساتھی، ہم غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ غصہ بہت، میں ان سے کہتا ہوں غصے کا کوئی وظیفہ کوئی نہیں، ایک محنت ہے۔ دیکھو ایک گلاس بھرا ہوا ہے اور تھوڑا سا خالی ہے، اوپر پانی کے 2-4 قطرے ڈلیں گے، وہ بھر کے بہنا شروع ہو جائے گا، اور اگر بالکل خالی ہے تو ڈالتے ڈالتے وقت لگے گا، اس کو بہنے میں وقت لگے گا۔ میں نے کہا اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی نکال دو، غیبت، چغلی، شکایتیں، سننا، سنانا، بولنا، پڑھنا، دیکھنا، یہ کر نا تمہارے جو ظرف کا پیمانہ ہے وہ پہلے لبریز ہو چکا ہے، تمہارا گلاس پہلے بھرا ہوا ہے، تھوڑی سی ناگواری آتی تم اچھل کے وہ جاتے ہو۔ تم غلط سننا چھوڑ دو، غلط بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، غیبت سننا چھوڑ دو، لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں تمہارے ٹاک شوز، ان کو دیکھنا چھوڑ دو، تو تمہارا مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ٹھنڈے کو گرم کرنے میں وقت لگتا ہے، تو اسی گرم پانی نو پہلے ہی آگے تو پہلے ہی شوکدہ پہ ہے، تو انہوں تو ہکو تیلی سائے اور اس، تو ٹھنڈے پانی کو گرم کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ تو ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے مزاج کو خوبصورت بنانا ہے، زبان کا بول ٹھیک کرو، زبان کا بول ٹھیک، کسی سے ہو گئی یہ زیادتی ہوتی معافی مانگ لو، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو بار بار کسی کا دل توڑنا ہوتا ہے وہ شاید معاشرے کے دباؤ میں آ کر چپ ہو جائے، لیکن دل ٹوٹے تو یہ کم وقت جڑتا نہیں۔ لہذا اس کو لوگوں کو دل ٹوٹنے سے بچاؤ، اللہ تمہارا دل ٹوٹنے سے بچائے۔ اور دوسرا کام یہ کر لو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی اپنی زبان پہ قابو نصیب فرمائے، میں بھی اپنی بات کا اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں آپ کو سناتے ہوئے سمجھ رہا ہوں کہ آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہے، مجھے بھی میری بات کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام یہ کر لیں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دیں، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے حضرت انس سے فرمایا، میرے بیٹے انس، میں تمہیں اپنی ایک عظیم الشان سنت بتاؤں؟ عظیم الشان، یہ لفظ مجھے یہیں ملا ہے اور کہیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ عظیم الشان سنت، میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، لیکن جس کو خود میرا نبی فرمائے کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہو، کیا چیز ہوگی؟ یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس سنت ہے، سرما سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا، لاکھوں سنتیں ہیں، لیکن عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے انس میری ایک، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنتیں ایسے ہو جائے گا میرے ساتھ۔ میرا پڑوسی، میرا ساتھی کیا ہے کہ میرے بیٹے ایک کام کرنا، ان استطاعت
ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ میرے بیٹے صبح و شام ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف کرتے رہے۔ ساری دنیا، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ساری دنیا 700 کروڑ انسان کا سب سے دل صاف کرو، سب سے دل صاف کرو۔ اس میں اب تم سے کیا ہے کہ اس بانڈے بھرنا ضرور ہے، میلہ ضرور ہونا ہے، اس کو پھر دھو، اس کو پھر دھو، اس کو پھر دھو، انہوں دھوتی جا دھوتی جا دھوتی جا، یہاں تک کہ تیرا رب تجھے بلائے تو تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، تیری زبان سے کسی کا دل نہ دکھا ہوگا تو بغیر حساب کتاب ہی جنت توڑے وٹتے پئی، پنجابی میں تو وٹتے پئی، جنت وٹتے پئی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو، فرائض میں نماز نہ چھوڑو، باقی چیزیں تو وقتی ہیں، رمضان بھی وقتی ہے، زکوٰۃ حج مالداروں کے لیے ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں زبان پہ قابو رکھو۔ کبھی ہو جائے اللہ سے بھی معافی مانگو، جس پر زیادتی ہوگی اس سے معافی مانگو، اور دل میں سب کے بغض کو دھو دو، صاف کر دو، صاف کر دو، جب آئے پھر دھو دو، جب آئے پھر دھو دو، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو بڑے مزے آ جائیں گے۔ موت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام بن جائے گا اگر ایسی زندگی ہمیں نصیب ہو گئی۔ تبلیغ میں جاؤ گے تو یہ چیزیں سیکھنے کو بڑی آسانی سے ملیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔